اور کبیرہ گناہ ہے جادو. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا. ان میں اکثر تو ڈرامے بازی ہوتی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کرتا، لیکن 1000 میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا بھی ہے، جادو وادو کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہے. پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں جادو کی حقیقت کیا ہے. جادو میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لیتے ہیں تو یہ عامل وامل لوگ یہ کچھ ایسے پلید اور ناپاک عمل کرتے ہیں اور بہت ہی وحشتناک قسم کے ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں. وہ جنات جو کافر ہیں، نافرمان ہیں. مثال کے طور پر قبرستان میں جا کے بچوں کی مردوں کی ہڈیاں نکالیں گے، اس پہ عمل کریں گے. اب معصوم بچہ ہے، اس کی مردہ ہڈی نکالنا یہ وحشتناک عمل ہے. اس سے جنات جو ہے نا، جو انسان کو نقصان پہنچانے والے جنات ہیں، جو کافر جنات ہیں، وہ الٹے اس قسم کے اعمال سے خوش ہوتے ہیں. کافر ہے، وہ نافرمان ہے، وہ تو جتنے الٹے عمل کریں گے جس سے خدا ناراض ہوگا تو شیطان اتنا ہی خوش ہوگا. یہ شیطان ہی کے چیلے ہوتے ہیں سارے جو انسان کو بہکاتا ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی چوزا ہے، اب چوزا مرغی کا وہ بڑا معصوم سا ہوتا ہے، اس پر ہر ایک کو ترس آتا ہے، تو اس چوزے کو لے جا کے زندہ دفن کر دیا. اس طریقے سے دفن کر دیا کہ نہ ہوا ہے نہ پانی ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کے اندر مرتا ہے. تو اس سے بھی جنات خوش ہوتے ہیں. بعض الٹا قرآن پڑھ کے جادو کرتے ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو الٹا طریقے سے پڑھنا بہت بڑا کفر ہے. اور بھی ایسے ایسے گندے عملیات، گوبر کھانا، گوں کھانا، ایسے وحشتناک عمل جو دنیا میں یعنی انسانوں میں کافر بھی جو عمل نہیں کرتا، تو ایسے وحشتناک قسم کے عملیات جب کرتا ہے تو وہ جو ناپاک جنات ہیں وہ گندے عملیات سے خوش ہوتے ہیں. تو پھر ان کو یہ عامل لوگ جو جنات کو قابو میں رکھتے ہیں، ان کو پھر یہ لوگ کچھ ہدف دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں کے ساتھ یوں کرو، فلاں کے ساتھ یوں کرو. یہ جادو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں کرنا اور اس سے پھر انسان کو تکلیف پہنچانا. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جب یہ فرق کرنا بنی اسرائیل کے لیے مشکل ہو گیا کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں نے بڑی ترقی کی ہے، تبھی ان کے جادو کا تذکرہ بھی آتا ہے. لاٹھی کو سانپ بنا دینا، رسیوں کو سانپ دکھا دینا، تو نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ. تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت. یہ بابل شہر میں بھیجے. ایک فرشتے کا نام تھا ہاروت، دوسرے کا نام تھا ماروت. ان فرشتوں نے آ کے یہودیوں کو جادو سکھایا، اور مقصد سکھانے کا یہ تھا تاکہ جب کوئی پیغمبر معجزہ لے کر آئے تو ان کو پتہ چل جائے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے. معجزے میں تو حقیقت ہی بدل جاتی ہے نا کسی چیز کی. تو جادوگر تو پہچان لے گا کہ بھئی یہ تو شعبدے بازی ہے. اور یہ جیسے حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی کو سانپ بنایا تو فرعون تو یہ کہہ رہا تھا جادو ہے، مگر جادوگروں نے کیا کہا کہ یہ جادو نہیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. فوراً جادوگر سجدے میں گر گئے. حالانکہ اس سے پہلے جادوگروں نے جو کرتب دکھایا تھا وہ بڑا زبردست تھا. ہزاروں جادوگروں نے رسی پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی. اور حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے اس سے، کیونکہ حضرت موسیٰ تو جادوگر تھے نہیں، وہ حقیقت نہیں پہچان سکے. وہ سمجھے کہ یہ واقعی سانپ ہیں جو میری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. ڈر گئے، گھبرا گئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا لا تخف، ڈر نہیں، القی ما فی یمینک، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا دائیں ہاتھ میں، اس کو زمین پہ پھینک دے. انہوں نے جو لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی ہزاروں جادوگروں نے. قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. وہ دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رسیاں نہیں ہیں بلکہ سانپ ہیں. کیا مطلب لگ رہا تھا؟ حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی. جادوگر اتنا نہیں کرتا کہ ایسے سانپ بنانا شروع کر دے، وہ تو سونا بنا کے، چاندی بنا کے، پیسے بنا کے پتہ نہیں مارکیٹ میں کیا کیا پھینکنا شروع کر دے گا. جادوگر اکثر بیچارے ننگ دھڑنگ سے ہوتے ہیں. تو دکھا بہت کچھ سکتا ہے، وہ بنا نہیں سکتا، دکھا سکتا ہے. اور اسی سے غلط فہمیاں پھیلا کے لڑواتا بھی ہے. پھر وہ میاں بیوی میں لڑائیاں ڈلوا دیں گے اور بہت الٹے کام کر دیں گے. تو قرآن مجید میں ہے کہ ان کی رسیاں ایسے لگیں جیسے کہ یہ کیا ہیں؟ سانپ. حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھی لگ رہی تھی کہ سانپ ہے،
لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پہ پھینک دے. جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تو حضرت موسیٰ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ لاٹھی واقعتاً اژدہا بن جائے گی. تو وہ جب اژدہا بنی ہے تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں فَأُلْقِي، فا آتا ہے عربی میں فوراً کوئی کام ہو. جادوگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، یہ موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ جادوگر نہیں. تو وہ ایک سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے میں کیوں سمجھ گئے؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ بھئی یہ جادو کے زور سے دکھایا جا سکتا ہے، لاٹھی کو سانپ بنانا یہ خدا کی طاقت ہے، ایسا کوئی جادو آج تک ایجاد نہیں ہوا. کیونکہ ایسے تو ماہیتیں تبدیل کی جائیں نا، پھر تو کچھ کا کچھ کر دیا جائے. تو فوراً سجدے میں گر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا، کیونکہ بنی اسرائیل میں پیغمبروں کے سلسلے بہت تھے، ہزاروں پیغمبر آئے ہیں بنی اسرائیل میں. تو اللہ نے 2 فرشتے بھیجے تاکہ وہ فرشتے ان کو جادو کی حقیقت سکھائیں کہ دیکھو یہ ڈرامے ہوتے ہیں اس میں اور اس سے یوں ایسا ہوتا ہے. تو حقیقت یہ نہیں ہوتی، معجزہ جو ہے جب پیغمبر معجزہ لے کر آئیں تو تم اس کو پہچان جاؤ. تو قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ یہودیوں نے اس کا صحیح استعمال کے بجائے غلط استعمال شروع کر دیا. ایک فن ہاتھ میں آ گیا نا، جیسے کسی کو باپ اپنے بیٹے کو سمجھا دے بیٹا یہ چرس ہے، کہیں ایسا نہ ہو سگریٹ میں رکھ کے کبھی کوئی پلا دے، مزہ تو بہت آئے گا مگر یہ دور رہنے کے لیے بتا رہا ہوں میں. تو بچے نے کیا کیا، پہلے تو پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا، اب سٹے لگانا شروع کر دیے. تو بڑی مزے کی چیز ہے. حالانکہ وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگ پڑوس میں سارے چرسی ہیں، کہیں کوئی یہ غلطی سے پاؤڈر ملا کے تمہیں پلا نہ دے. بچے نے بجائے فائدہ اٹھانے کے پاؤڈر ہی بن گیا تھوڑے دنوں میں، خود وہ چرس پی رہا ہے. تو اب کیا ہے، یہودیوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. نقصان کی چیزیں سیکھنا شروع کر دی، فائدے کی چیزیں نہیں سیکھی. دنیا کی محبت تھی. اور يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور پھر طلاقیں دلوانا شروع کر دی میاں بیوی میں، فساد مچانا شروع کر دیا. جادو کرتے تھے شوہر پر بیوی پر، غلط فہمیاں پھیلاتے تھے ان کے درمیان اور آپس میں طلاقیں دلوا کے خوش ہوتے تھے. تخریبی آدمی کو تخریبی کاموں میں زیادہ مزہ آتا ہے. تو اس سے پھر یہودیوں میں جادو کا جو فن ہے نا وہ بہت زیادہ ترقی کیا. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جادو میں جو آگے جو قوم ہے وہ یہودی ہے، سب سے زیادہ. تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا جادو ٹونے کو، بالکل پابندی لگا دی اس پر. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو بھی اس کام میں مبتلا ہوگا، جادو ٹونے میں پڑے گا، آخرت میں اس کے لیے ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آخرت. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من میں من تاکید کے لیے کہ ذرا بھی حصہ نہیں، خلاق میں تنوین تاکید کے لیے کہ ذرہ برابر کچھ بھی آخرت میں حصہ نہیں ہے. بالکل کوئی نعمت اس کو آخرت میں نہیں ملے گی، ہر قسم کی نعمتوں سے آخرت میں محروم ہو جائے گا جو جادو ٹونے کرتا ہے. عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں. تبھی جو سورہ فلق میں اللہ نے آیات نازل کی کہ نبی علیہ السلام کو سکھائی کہ یہ پڑھا کریں، اپنے اوپر دم کیا کریں. وہ کیا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو رسیوں میں گرہ لگاتی ہیں اور اس پہ دم کرتی ہیں. جادو میں یہ بھی ہوتا ہے، رسیوں میں گرہ لگا کے اس پہ دم کیے جاتے ہیں. تو ان عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو مرد بھی کرے تو یہی حکم ہے، لیکن یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں اس لیے عورتوں کا تذکرہ فرمایا. تو ایک وعید اس پر کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جو بھی جادو کرے گا، چاہے اچھی نیت سے ہو چاہے بری نیت سے ہو، اسلام میں جادو حرام ہے، تو آخرت میں اس کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہوں سے بچو جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. ان 7 گناہوں میں آپ نے نماز چھوڑنے کا، شرک کا ذکر کے ساتھ آپ نے جادو کا ذکر بھی کیا کہ جو شخص جادو کرے گا یا عورت جادو کرے گی تو یہ جادو دوسرے کو بعد میں ہلاک کرے گا، اس کا بیڑا پہلے غرق کر دے گا، اس کو پہلے ہلاک کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قانون تھا
کہ کہیں بھی جادوگر کا پتہ چل جاتا ہے، کوئی جادو کرنے والا مرد ہے یا عورت. یہ جو عامل جیسے آج کل قبرستانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سنا ہے ٹی وی چینل والے ان کو نکال کے عاملوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے قبر کے اندر چلا کاٹ رہا ہے بیٹھ کے، اس طرح کے پتہ نہیں عجیب. تو حضرت ٹی وی چینل والے تو اس کو اخبار میں لا کے اور تھوڑا سا پروٹوکول دے دیتے ہیں، لیکن حضرت عمر کو کہیں پتہ چلتا تھا کہ جادوگر ہے یا عورت ہے، اس کی گردن اڑا دیتے تھے. اسلام میں قانون بھی یہی ہے کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اس کی گردن اڑا دی جائے، قتل ہے اس کی سزا، کیونکہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو ایک چیز البتہ اس میں یہ ضرور سمجھ لینی چاہیے، عام طور پر آج کل جو جادو کیا جاتا ہے، جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے نا، تو ساسیں بہوؤں پہ، سب ساسیں ایسی نہیں ہیں کہ یہ اپنی ساسوں پہ شک کرنا شروع کر دیں. جو ہمارے سامنے کیسز آ رہے ہیں، سسرال والے بہوؤں پہ کرا دیتے ہیں واپس لانے کے لیے. اس میں بیچاری کی طبیعت پھر خراب ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے اس کو. اس میں اور اس طرح بعض لوگ کرا دیتے ہیں کسی کے اوپر عاملوں سے رابطہ کرنے کے لیے. اس میں ایک بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں، خدا نہ خواستہ کسی پہ اگر جادو ہو جائے، اس کی علامات یہ ہیں کہ اس پہ پھر جنات آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ میڈیکل رپورٹیں سب کلیئر آئیں گی. یہ میں اس لیے علامات بتا رہا ہوں کہ آج ہر تیسرا آدمی اپنے آپ پر یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا. وہمی آدمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. وہ بہتر ہے مر جائے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ خود بھی پریشان ہوگا، مولوی صاحب کو بھی پریشان کرے گا، اپنے گھر کو بھی، پورے محلے کو پریشان کرے گا. ایسے آدمی کی جادوگر کو بعد میں مارو، ایسا آدمی پہلے مر جائے تو اچھا ہے. تو وہمیوں کا اسلام میں کوئی بھی، بعض لوگوں کو وضو کا وہم ہو جاتا ہے، 8 گھنٹے استنجا کرتے ہیں، ان کو یہ تسلی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں میں استنجا ہوا بھی یا نہیں ہوا. وضو خانے پہ بیٹھیں گے تو 1 گھنٹہ ریگ مال سے گھسائی کرتے رہیں گے باقاعدہ، ان کو یقین نہیں آتا شاید کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو. وہمی آدمی کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں. تو میں اس لیے علامات بتا رہا ہوں کہ واقعتاً بعض علامات ہوتی ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پہ کیا ہے؟ جادو. ایک دم دورہ پڑے گا، آنکھیں تبدیل اور الٹی سیدھی باتیں شروع کر دے گا، ٹھیک ہے نا. میڈیکل رپورٹ بالکل کلیئر ہوگی اس کی، نہ دماغی توازن خراب ہوگا نہ کوئی اور، تڑپنے لگے گا. وہ اللہ نہ کرے، اللہ سب کو بچائے، جس کے گھر میں ہوتا ہے اس کو پھر اندازہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات، جادو کا اثر ہر ایک پر نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہو گیا تھا تو پھر ہم اور آپ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. یہودیوں نے بہت طاقتور جادو کیا آپ پر. اگر آپ پہ اثر نہ ہوتا تو یہودی کہتے دیکھو یہ جادوگر ہے، اس نے توڑ کر لیا ہے. تو اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا سا اثر ہونے دی، بہت معمولی سا اثر ہوا تھا، اس لیے ہونے دیا تاکہ یہودی آپ کو بشر سمجھیں اور جادوگر نہ سمجھیں. تبھی اس کے بعد یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. لیکن ایسے ہر ایک پر جادو ہو نہیں جاتا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ کیوں اثر نہیں ہوا جادو کا، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا، حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہوا، حضرت علی پہ کیوں نہیں ہوا. تو جادو اگر ایسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے نا، جدھر بیٹھ کے ہڈی وڈی اٹھا دی، دفنا دی، فلاں کا نام لکھ کے تعویذ لکھ کے دفن کر دیا، تو میں سب سے پہلے زرداری پہ کرواتا یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سب سے پہلے میں جادو حرام ہے، میں کرواتا نہیں، لیکن عاملوں کو مشورہ دیتا تم نے گناہ کرنا ہی ہے تو بھائی گناہ میں کوئی ثواب کا کام بھی کر لو. صحیح ہے نا؟ تو اتنے آرام سے نہیں ہوتا کہ جس پہ چاہو جب چاہو ہو جائے. یہ بہت مشکل کام ہے جادو کا اثر کسی پہ ڈال دینا، بچوں کا کھیل نہیں ہے. تو لوگ ڈر جاتے ہیں ذرا سی بات پہ، کہیں تعویذ نکل آیا تو پتہ نہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا. تو اتنے آرام سے کوئی کسی پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جنات بھی ایسے ہیں جیسے ٹارگٹ کلر. تو ٹارگٹ کلر جو ہے نا، ایسے نہیں کہ جس کو بھی 50 روپے پکڑاؤ، جس کو چاہو جا کے مروا دو. وہ ٹارگٹ کلر بولے گا کیوں بھائی، کیوں بول رہا ہے مجھے، کیوں ماروں، وہ بھی 100 دفعہ سوچے گا. تو جیسے انسانوں میں ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں، ان سے تعلقات بھی ہوں، اور پھر جس کو مارا جا رہا ہے وہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے، اس کے اپنے بھی تعلقات تو نہیں ہے کہیں. تو ایسی جنات بھی ہر ایک پر ہاتھ نہیں ڈالتے، 100 دفعہ سوچتے ہیں. دوسری بات پہلا یہ نمبر لگا کے یاد رکھیں جادو کے بارے میں بہت اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو. یار بھائی چینل سمجھیں آپ کے، ابھی آپ کو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ اس لیے چینل تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، مولوی صاحب کی باتیں شوق سے نہیں سنتے. پہلی بات، جس ہر ایک پر جادو کا اثر ہوتا نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات. تو آپ اپنے آپ پر اللہ پہ توکل کریں اور آپ اس میں اپنے آپ کو داخل کر لیں گے جن میں اثر نہیں ہوتا. ایک دفعہ ہمت کر لیں گے مجھ پہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ پھر نہیں ہوگا، کیونکہ جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں ان پہ نہیں ہوتا جادو کا اثر.
اتنی بہت مشکل ہوتا ہے جادو. دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے جادو کا اثر کروایا تو جتنا وہ کروا رہا ہے ضروری نہیں کہ اتنا ہی ہو. وہ 100% کروائے گا تو ممکن ہے 1% ہو جائے آپ کے اوپر, 2% ہو جائے. وہ مارنے کے لیے کروا رہا ہے تو ممکن ہے آپ کو تھوڑا سا سر میں درد شروع ہو جائے, وہ اس سے زیادہ نہیں. جتنا چاہتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ جو قوم کے رہبر ہوتے ہیں, مقتدا ہوتے ہیں, گھر کے سربراہ ہوتے ہیں, عام طور پہ ان پہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ان پہ, مشہور شخصیتوں پہ نہیں ہوتا. تو بہت ساری اس میں رکاوٹیں ہیں جادو ہونے میں, آسان نہیں ہے یہ. تو اس لیے آپ لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھنے آتے ہیں, گھروں میں جایا کریں. کسی نے کوئی تعویذ رکھنا ہو, مسور کی دال پھینکنی ہو, کہہ دے پھینک کے چلا جائے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لوگ دیکھتے ہیں نا گھر کے باہر منڈیر پہ مسور کی دال پڑی ہوئی ہے, ڈر جاتے ہیں یار اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کسی نے کچھ کرور تو نہیں دیا, کہیں خون کی چھینٹیں نظر آ گئی. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. چھینٹیں میٹیں ایسی نہیں ڈریں گے تو جو تھوڑا بہت اثر ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. گھبرانا شروع کر دیا, کانپنا ہائے ہائے ہو, تو پھر جنات بصیرہ ڈالتے ہیں, بولتے ہیں یہ بندہ ڈرتا ہے, ادھر اس کو پریشان کرو. وہ تو خوش ہوتے ہیں انسان کو چھیڑو ہی نہیں. جیسے بچوں کی چڑ ہوتی ہے نا, کوئی موٹا ہوگا تو اس کو آپ نے ایک دفعہ کہتے ہیں نا موٹا موٹا, تو وہ غصہ ہوتا ہے, تو پھر بچے اور چھیڑتے ہیں اس کو, اور چھیڑتے ہیں اس کو. وہ جتنا اس کا منہ نیلا پیلا گلابی ہوگا نا غصے سے, بچے کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہی یہی تھے. پھر وہ غصے میں کہے گا کہ ابھی تم مجھے موٹا موٹا کہہ رہے ہو, دیکھ نہیں رہے مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے. تو وہ کہیں گے بھائی اسی لیے تو کہہ رہے ہیں. اور اگر بچوں نے کسی کو کہہ دیا موٹا موٹا, وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہوں میں, کیا کر لے گا بھائی, آدھا لڑکے دے گا ایک چمڑ لگاؤں گا تیرے. پھر وہ کہہ رہے ہیں موٹا موٹا, یہ خوش ہو رہا ہے, بولو بھائی اللہ نے موٹا بنایا تو کیا ہوگا. بچے تھوڑے دن میں کیا کرتے ہیں, اس کو تو چھیڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. بیائی نہیں, یہی حالت 100% جنات کی ہے. جنات جب کسی گھر میں بسیرا کرتے ہیں تو پہلے چھیڑخانیاں کرتے ہیں. اگر آپ چھڑ گئے نا تو سمجھو یہ پھر مزید چھیڑے گا. آپ پھر اور چھڑے تو اور چھیڑے گا. یہ چھڑ کے آپ تھک جاؤ گے, وہ چھیڑنے سے نہیں تھکتا. تو بڑی مفید معلومات دے رہا ہوں. اگر 1 کروڑ روپے بھی آپ مجھے اس کے ادا کریں کم ہے, یہ جو آپ کو معلومات دے رہا ہوں. تو آپ چھڑو نہیں, بولا جو تھوڑی بہت چھیڑخانی کر رہا ہے کرنے دو. تھوڑے دن میں خود ہی تھک ہار کے جنات وہاں سے بسیرا ختم کر دیتے. اور ایک بات آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ, کسی کے گھر میں خدا نخواستہ جن بھوت چڑیل نام کی کوئی چیز آ جائے, کسی عامل کے پاس ہرگز نہ جاؤ. چاہے عامل دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے تبلیغی ہو, چاہے مجاہد ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو. یہ دماغ میں اچھی طرح بات ڈال دیں, کسی کے پاس علاج کے لیے نہ جائیں. یہ بڑے کم بخت ہوتے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, بڑے کم بخت ہوتے ہیں. چاہے اس کے چہرے پہ تہجد کے نور کے درجنوں نشانات پڑے ہوں, نور کی بالٹیاں انڈل رہی ہوں, ان کے پاس نہیں جاؤ, کبھی بھی نہیں جاؤ. یہ بیڑا غرق کر دیں گے, آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے. یہ آئیں گے آپ کے گھر میں, سونگھیں گے سب سے پہلے, بولیں گے ادھر اتنی چڑیلیں, اس الماری میں اتنے بھوت رکھے ہوئے, اس ڈبے کے نیچے اتنی چڑیلیں گھسی ہوئی ہیں. ہوگا کچھ بھی نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنے نیک لوگ ہیں تو یہ جھوٹ کیوں بولیں گے. تو یاد رکھو, عامل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. عامل کی ایک نیک عامل اور ایک برے عامل. نیک عامل وہ ہے جن کے تبلیغ میں وقت لگا ہوا, کسی بزرگ کے خلیفہ ہیں, یا یہ کہ کہیں نیک ہیں, وہ مانتا ہوں میں نیک. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ فراڈ کیوں کرتے ہیں پھر. تو جواب یہ کہ وہ فراڈ نہیں کرتے, عملیات کر کر کے ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. نیک کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے, لہذا اس کو خود بخود کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اتنے چلے ولے عامل لوگ کراتے ہیں نا, نیک عامل بھی, کہ ان چلوں سے سب سے پہلے دماغی توازن خراب ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہوگا, آپ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کو نظر ضرور آئے گا. آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کسی صحت مند آدمی کو لے جائیں جس کو کچھ بھی نہ ہو, 2-4 صحت مند کو لے جائیں تو وہ ایک آدھ پہ نکال کے رکھ دے گا اس پہ بھی جن چڑھے ہوئے, حالانکہ وہ بالکل فٹ فاٹ ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کا دماغی توازن عملیات کر کر کے, میں آپ کو نام نہیں لینا چاہ رہا, میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں جن کا دماغی توازن خراب ہوا ہے, بڑے قریبی رشتے ہیں میرے ان سے, حالانکہ مجھے پتا ہے وہ جھوٹے نہیں ہیں, بڑے نیک ہیں, مگر عملیات کر کر کے دماغی توازن خراب ہو گیا. اب وہ کچھ نہ کچھ بیٹھے ہوئے, ان کو نہیں اس پہ اتنی, مجھے بھی کہہ دیا تھا جن نے آپ پہ, چماٹ ماروں گا مجھ پہ جن نکال کے دکھا دیں. تو ہمارے جامعۃ الرشید کتنا معتبر ادارہ ہے نہیں, اس میں 1-2 عالم ہیں, 17 قاری ہیں, بڑی بہترین قرات پڑھتے ہیں, قرآن پڑھ کے روتے ہیں, اتنے نیک. وہ ایک دن کہہ رہے تھے چونکہ عملیات شروع کر دیے
تو دماغ خراب ہو گیا. دماغ تو کسی کا بھی خراب ہو سکتا ہے جب آپ بیٹھا ہر وقت چلے کاٹ رہا ہے بیٹھ کے. تو دماغ تو آپ کو پتہ ہے ایک محدود صلاحیت ہوتی ہے دماغ کی. تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ میں نے 10 لاکھ جنات اپنے ہاتھ سے جلائے. میں جامعۃ الرشید کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ میری مادر علمی ہے, میرا اپنا ادارہ ہے. تو جب میں اپنے ادارے کو معاف نہیں کر رہا تو پھر کسی اور کو کہاں سے معاف کروں گا میں. یہ معصبیت کی بات نہیں کر رہا, اپنے کو نہیں چھوڑ رہا میں. تو اتنے زبردست قاری ہیں, ابھی بھی استاذ ہیں, پڑھا رہے ہیں وہاں پہ, بڑے نیک ہیں. تو ایک دن کہہ رہے میں نے 10 لاکھ جنات اپنے ہاتھ سے جلائے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ اتنا کچھ زیادہ ہو گئی ہے. 10 لاکھ 4 آدمی مار دو نا جان سے, تو پھر آدمی ساری زندگی چھپتا پھرتا ہے یا نہیں ہے؟ آدمی کو مارنا آسان ہے, جن کو مارنا, جن تو ایک رکھ کے لگائے گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آئے, ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر دور سے. جن نے کہا تھا میں آپ ابھی لے آتا ہوں اٹھا کے. تو جن تو وہ چیز ہے جو اٹھا کے تخت کہاں سے کہاں اٹھا کے لے آئے. جن کو مارنا آسان کام ہے. 1 بھی نہیں, 2 بھی نہیں, 3 بھی نہیں, 10 لاکھ مار دیے. جن چھوڑے گا کیا؟ ایک صحابی کو جن نے قتل کر دیا تھا. ان صحابی نے غلطی سے سانپ مار دیا تھا. وہ سانپ اصل میں جن تھا جو سانپ کی شکل میں آیا ہوا تھا. تو وہ صحابی نے جب سانپ کو مارا ہے تو ان کی زوجہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ پہلے سانپ مارا یا میرے شوہر کا انتقال پہلے ہوا ہے. جنات کو قتل کرنا آسان نہیں. تو یہ چھوڑو بن جاتے ہیں. تو چھوڑو یہ جھوٹ نہیں ہوتے, ان بیچاروں کو لگ ایسا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس علاج کے لیے نہ جائیں. پھر سوال پیدا ہوتا کریں کیا؟ کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہو گیا تو کریں کیا؟ بہت آسان ہے, آپ کو میں نسخہ بتا دیتا ہوں. آیت الکرسی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں مریض پہ, ٹھیک ہے نا. جتنا فائدہ کسی عامل کو چھینٹے مروانے کا ہوگا نا, اتنا ہی آپ کی چھینٹ میں بھی انشاءاللہ. اللہ کا کلام ہے, جہاں سے بھی پڑھا جائے فائدہ ہوتا ہے. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے چھینٹ مار دیں, اور 2 چند آیتیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میری پھونک میں اتنا دم نہیں ہوگا تو کسی نیک آدمی سے پھونک مروا دیں. کوئی پروفیشنل نہ ہو, کوئی بھی نیک آدمی گلی محلے میں, حاجی صاحب حج کر کے آئے, حاجی صاحب آپ ابھی تازہ آپ کے سارے پچھلے, ابھی آپ نئے سرے سے گناہ شروع کریں گے, اب تک تو معاف ہو گئے, پلیز یہ بوتل ہے اس میں ذرا پھونک مار دیں آپ آیت الکرسی پڑھ کے. تو پانی کی چھینٹ منہ پہ ماریں, مریض کو فائدہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نیک آدمی کی پھونک کا ذرا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اس میں برکت اللہ زیادہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور خود بھی مار دیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چھینٹے ماریں, اس پہ دم کریں. آیت الکرسی ہے, سورہ فاتحہ ہے, حدیث میں آتا ہے سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, رقیہ ہے. ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک یہودی پہ جن چڑھا ہوا ہے, وہ ایسا بالکل اس کو جکڑا ہوا تھا. تو صحابہ کرام بھی عامل نہیں تھے کہ چلے ولے کاٹے انہوں نے جنات اتارنے کے لیے. تو وہ یہودی نے دیکھا یہ نیک لوگ لگ رہے ہیں, تو ان کے پاس آ گیا کہ بھئی تھوڑا سا اس پہ دم بم کر دیں. تو انہوں نے کہا ایک شرط پہ دم کروں گا, اتنی بکریاں ہمیں دو. صحابی نے کہا, کیونکہ وہ صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا, کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں. ایک شرط پہ دم کروں گا, اتنی بکریاں چاہیے. تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو ریوڑ دے دیں گے, اتنا آپ دم کریں, اس کو فائدہ ہو جائے. ان صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کیا, پھونکے مارتے تھے, اور اس کا جسم ایسے کھلتا تھا جیسے کوئی رسی ایک ایک کر کے بل کھولے جا رہے ہیں رسی. تو بعد میں جب یہ لشکر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان صحابی نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ فاتحہ رقیہ ہے, اس میں اللہ نے شفا رکھی. یعنی ان صحابی کو بھی پتہ نہیں تھا, انہوں نے اندازے سے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, وہ بھی کوئی پروفیشنل نہیں تھے. تو دیکھو, کیونکہ صحابی اس طرح سے اس پہ اجرت لینا بھی جائز ہے, اس طرح سے لینا جائز ہے. اپنے آپ کو یہ نہ بتایا کہ میں پروفیشنل, میں نے چلے کاٹے میں. آج کل جو عامل لوگ تعویذ گنڈوں پہ اجرت لے رہے ہیں, یہ شو کر کے کہ ہمیں یہ فن آتا ہے, ہم نے چلے کاٹے میں اور ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو یہ اس لیے دھوکہ دے کے اجرت لے رہے ہیں. اگر کوئی ویسے ہی دم کرنے کی اجرت لیتا ہے کہ بھائی میرا ٹائم لگتا ہے, میرے پاس پھونکیں بھی ضائع ہوتی ہیں, پھیپڑے میں ظاہر ہے پھونک لگنے میں بھی آدمی کی توانائی خرچ ہوتی ہے. نہیں, ایک دفعہ حضرت حکیم اختر صاحب تھے, وہ بنگلہ دیش گئے بیانات کے لیے. تو وہاں بنگالی لوگ سارے بوتلیں لے کے لائن لگا کے کھڑے ہوئے پھونک مارنے کے لیے نا. حضرت آپ بزرگ ہیں, پھونک مار دیں بوتل, پھر وہ گھر جا کے پانی پئیں گے. وہ بیچارے پھونک مار مار کے تھک گئے. ختم قرآن پہ یہاں لائن لگی ہوتی ہے بوتلوں کی پھونکوں کے لیے. ایک تو آدمی کی پھونک ویسے ہی نکل چکی ہوتی ہے 30 پارے پڑھ کے, اوپر سے بوتلوں میں پھونک مارے وہ, تو پھونک کے لیے بھی تو کچھ اندر توانائی چاہیے نا. تو وہ حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم لائن لگی ہوئی پھونکوں کے لیے, تو وہ تھک گئے بیچارے, بزرگ بھی تھے. تو انہوں نے لاؤڈ اسپیکر ہاتھ میں لیا, کہا سب اسپیکر کی طرف اپنی بوتلوں کا رخ کر دیں, ٹھیک ہے نا. ایک زور کا پھونکا ماروں گا تو وہ ہول سیل کے حساب سے پھونک جو ہے نا تمام بوتلوں میں پہنچ جائے گی.
تو اگر کوئی پھونک کے پیسے لیتا ہے بھائی ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل جو یہ دھوکے دے دے کے پیسے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ آتا ہے، یہ غلط. تو بھائی خیال کریں گے نہیں کریں گے؟ جا کے بس دم کریں مریض کو، اس سے آہستہ آہستہ دیر سے فائدہ ہوگا لیکن ہوگا ضرور. اور اگر عامل کے پاس چلے گئے پھر موت تک ٹھیک نہیں ہوگا، یہ میں لکھ کے دے دوں. وقتی فائدہ ہوگا، اس کے بعد ساری زندگی کے لیے پھنس جاؤ گے. جو لوگ اپنے گھروں میں جنات کو بھگانے کے لیے عاملوں کے پاس گئے، عامل آ کے ڈرامے بازیاں بہت کرے گا، ایسے ناک منہ سونگے گا، ادھر اتنے، اور 2-4 دکھا بھی دے گا، بندر کے پنجے دکھا دے گا، بلیوں کے پنجے دکھائے گا، دیکھو دیوار پہ یہ جن بھاگتے ہوئے، بلیاں نظر آئیں گی، جنات نظر آئیں گے بھاگتے ہوئے. سب ڈرامے بازی ہوگی، نظر کا دھوکہ ہو. نظر کے ایسے ایسے دھوکے ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو اللہ نے تو طریقہ بتایا، جو نبی نے بتایا، بس اس پر اکتفا کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور ایک بات یہ، جادو ٹونے اور جنات سے بچنے کے لیے گھروں کو پاک صاف رکھا جائے. جاندار کی تصاویر نہ ہو گھروں میں، ہر وقت ٹیلی ویژن پہ بیہودہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور گھروں میں آج کل عورتیں جو ہے وہ خواتین بچے گھر میں پیشاب کرتے ہیں، پاکی طہارت کا خیال ہی نہیں ہے. گدوں میں اتنا منو ٹنو پیشاب جمع ہوتا ہے، اگر کسی گھر کے گدے کو جا کے چادر اٹھا کے سونگ لیں آدمی بے ہوش ہو جائے گا. تو جنات کو ناپاک چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ناپاک جگہوں پہ آتے ہیں. صفائی ستھرائی والے ماحول پہ جنات نہیں آتی. یہ جادوگر جو جنات کو قابو میں کرتے ہیں نا، یہ گوں کھاتے ہیں باقاعدہ. یہ ایسے پکڑائی میں آتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جادوگر کا لانڈی میں پھڈا ہو گیا دوسرے جادوگر سے، کسی صاحب نے بتایا، تو وہ اس سے غصے میں لڑائی میں کہہ رہا ہے کہ ابھی تو آدھا کلو گوں کھاتا ہے، میں 1-1 کلو کھا جاتا ہوں، تو میرے سے بات کر رہا ہے. تو یہ بعض دفعہ پھڈے میں آدمی راز اگل دیتا ہے نا سارے اپنے. تو گھروں میں پاکی کا ماحول ہو، پیشاب پخانہ ان چیزوں سے طہارت کا ہو، اور خواتین خاص طور پہ اس کا خیال کریں تو انشاءاللہ ان چیزوں سے حفاظت رہے گی. بہرحال جادوگر جو ہے نا، عورتیں جو جا کے جادو کروا رہی ہیں مختلف طریقوں سے، اس سے خواتین کو بچانا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.